أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أحظى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. او تقولو دو باتیں ہو گئی، یا کہیں یہ کہنے لگو. یہ تقولو جو آیا ہے نا پہلی آیت میں 156 کے شروع میں، اب یہ 157 کے شروع میں آ رہا ہے. یہ دونوں ایک طرح ہی کے ہیں کہ او کا جو عطف ہے یہ اوپر جا کر ان پر پڑ رہا ہے جو 156 کے شروع میں ہے کہ او تقولو یعنی ان تقولو. وہاں یہ تھا کہ ان تقولو اللہ تقولو، کہیں یہ نہ کہنے لگ جانا. اور یہاں بھی او یا یہ بات ہے کہ دیکھو اللہ تقولو، یہ تیسری بات یہ بھی نہ کہنا مجھ سے قیامت میں آ کے کہ لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اللہ اگر آپ ہم پر کتاب نازل کرتے، اگر ہم پر اترتی کتاب، لکنا اہدا منہم، تو ہم زیادہ صحیح راہ پر چلتے، زیادہ اچھے ہم ہو جاتے. خدایا تو نے ہمیں کتاب دی ہوتی تو ہم تو بہت ہی اچھے ہوتے. یہ عرب اپنے مقابلے میں کسی کو مانتے تھے؟ توبہ، پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتے تھے. ان کا خیال تھا کہ جتنا ہمارا حافظہ اچھا ہے، دنیا میں کسی کا حافظہ اس قوم کا نہیں ہے. جتنی ہماری زبان اچھی ہے عربی، اس کے مقابلے میں یہ سب گونگے ہیں. عربی پوری دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اور بات بھی ایسی تھی، اتنے صلاحیتوں کے لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا حضرت ہاشم نے پورے قرب و جوار کے بادشاہوں سے جا کر معاہدے کر لیے کہ ہمارے یہاں سے جو بھی قافلے آیا کریں گے آپ لوگ ٹیکس اس پہ نہیں لگائیں گے. بڑا دماغ تھا. ہاشم کوئی معمولی آدمی تھے، بادشاہوں کے درباروں میں بلا خوف و خطر چلے جاتے تھے. اور خدا کے گھر کی عزت تعظیم یہ بھی ایک پہلو تھا، اور لوگ ان کی قدر کرتے تھے، بات کرتے تھے، منوا کے آتے تھے. تو عربوں میں یہ بڑی خوبی پائی جاتی تھی. اور اسی لیے عربوں نے غلامی نہیں دیکھی تھی. تو جن اقوام نے غلامی نہیں دیکھی، خدا نے انہیں پوری دنیا میں قیادت دی ہے. ترکوں نے غلامی نہیں دیکھی تھی، اللہ نے خلافت ترکوں کو بھی دی. اسی طرح غلامی عربوں نے بھی نہیں دیکھی تھی. تو وہ جو فطری صفات تھیں وہ اپنی جگہ پر قائم تھیں. ہندوستان کو کبھی بھی عالمی قیادت نہیں ملی کیونکہ یہاں غلامی رہی ہے. تو ذہن اتنے نہیں کھلے جتنے کھلتے ہیں. یہودیوں نے غلامی ایک عرصے کے بعد دیکھی، آپس میں ایک دوسرے کو قید کرنا، مارنا، یہ چیزیں اس سے پہلے جو اصل تھے جہاں پہ نبوت آئی تھی انہیں خدا نے پوری دنیا کی قیادت دے دی تھی. ایسے ہی یہ بھی عربوں کے ساتھ بھی تھا، یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اللہ نے فرمایا قیامت میں ہم سے یہ نہ کہنا کہ خدایا اگر تو نے ہمیں کتاب دی ہوتی لکنا اہدا منہم، تو ہم ان سے زیادہ اچھے ہوتے. یعنی اوپر جو دو گروہوں کا تذکرہ ہوا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا، ان سے زیادہ ہم تیری پیروکار ہوتے، ہم تیری بات کو ماننے والے ہوتے. تو دیکھو یہ ہم سے نہ کہنا فقط جاءکم بینۃ من ربکم، سو آ گئی ہے یہ قرآن، یہ کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے، بینہ یہ گواہ ہے تم پہ. قیامت میں یہ گواہی دے گی کہ خدایا میں اس آدمی تک پہنچ گئی تھی، اس کے باوجود اس نے نہیں مانا مجھے. تو ایسے نہ ہو کہ تم قیامت میں ہم سے گلہ کرنے لگ جاؤ کہ ہم تو بہت زیادہ ٹھیک ہوتے، اگر کتاب ہمارے پاس آتی تو ہم نے دے دی. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ تمنا جو کرتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم ہوتے تو ہم کتنے اچھے ہوتے، یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے.
اور دوسری طرف نہیں سوچتے کہ اگر یہی حالت اس دور میں ہوتی تو پھر کیا ہوتا. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس سے کہا ابو حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کیا ہوتا تھا آپ بتائیں. تو انہوں نے کچھ احادیث سنائی, کچھ واقعات سنائے. وہ سنتا رہا, پھر کہنے لگا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا نا اور مدینہ منورہ میں میں ہوتا تو یوں منافقوں کو مارتا, یہ کرتا. جب حد سے ہی بڑھ گیا تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا چپ رہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیرے جیسے لوگوں کو تو ہم خود منافق کہا کرتے تھے. انہوں نے کہا ایسے نہ کہو, اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیتے تو جو ہم پر بیتی ہے, جو ہم نے برداشت کیا ہے, پتہ نہیں تم کہاں ہوتے. یہ کوئی آسان بات ہے کہ آگ پہ کوئی کسی کو پکڑ کے لٹا دے, اور یہ کوئی آسان بات ہے کہ وہ اس کے اپنے بھائی بندے اس کے سامنے قتل ہو جائیں, اور صبح سے شام تک روز ایک عد بھی نہیں دن روز یہی مسئلہ ہو کہ تم حق پہ نہیں ہو اور ہم حق پہ ہیں, اور روز روز کی لڑائیاں ہیں, یہ چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کی عبادت بھی کریں, اس کے ساتھ ساتھ فقر و فاقہ بھی. گھر میں ایک دن کھانے کو نہ ہو, آدمی برداشت کر لے, بیوی کیسے برداشت کرے؟ وہ کہ میاں لے کے آؤ پیسے جہاں سے مرضی, اور بیوی بھی فرض کر لو برداشت کر لے, بچے کہاں سے برداشت کریں؟ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس دین کو اس کے ساتھ ساتھ چلایا ہے. برداشت اور اس کی یہ حد تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہتے تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی, کہ ہم اپنے گھروں سے نکلے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں, اور ممکن ہے وہاں کچھ کھانے کو تو آج دن کو کھانا کھا لیں. یہ فاقہ ایک آدھ ہفتے پڑے نا کسی کو علیہ باللہ تو آدمی کا دین سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے, خدا ایسے امتحان میں نہ ڈالے. اور یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ نے کہا ہے تم قیامت میں ہم سے یہ نہ کہنا کہ ہمیں اگر ملی ہوتی خدایا تیری کتاب اور پیغام, ہم تو بہت زیادہ عہدہ ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر تیرے پاس پہنچنے والے ہوتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم, تو دیکھو یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل آ گئی تمہارے پاس, یہ قرآن. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پروردگار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین, اے تمام جہانوں کے پالنے والے, قیامت میں اس قرآن کو میرے لیے اللہ دلیل بنا دینا, اور میرے خلاف اس قرآن کو نہ کرنا. یعنی یہ میرے حق میں گواہی دے کہ میں نے اسے پڑھا ہے, اس کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے, اسے سمجھا ہے. کہیں ایسے نہ ہو کہ قرآن میرے اوپر گواہ بن جائے, یعنی قرآن یہ کہنے لگے کہ اللہ اس انسان کے پاس ہم پہنچے تھے اور ہمیں نہیں پڑھا گیا اور ہمیں نہیں سمجھا گیا. اسی لیے قرآن پاک کی یہ شکایت اور یہ چیزیں قیامت میں کئی لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کے خلاف گواہی دے گا. اور کتنے ہی ایسے خوش نصیب ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ سے یہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس انسان کو منع کر دیا تھا, یہ رات کو سو نہیں سکتا تھا. اور قرآن کہے گا ان گناہ گاروں کے بارے میں جن کے متعلق جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا. وہ کوئی تھوڑے چھوٹے سے گناہ گار ہوں گے کہ خدا کی اتنی رحمت برس رہی ہوگی, اس کے باوجود وہ جہنم میں جانے کے لیے ہیں. اور قرآن آئے گا اور کہے گا اللہ میں نے اس آدمی کو رات کو سونے سے روک دیا تھا, خدایا میں نے اس آدمی کو اس سے منع کر دیا تھا کہ دن میں یہ بھوک اور پیاس کو پورا کرے, پیاس اور بھوک کو برداشت کرتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ کہے ہیں وہ یہ فرمائے ہیں کہ یہ جھگڑے گا اللہ سے قرآن اس آدمی کے لیے, اس گناہ گار کے لیے. جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تکرار کرے گا, بحث کرے گا. حق تعالی شانو کی عظمت آدمی دیکھے کہ بڑے بڑے لوگوں کی وہاں زبان نہیں کھل سکتی, اور وہ کہے گا کہ اللہ میں تیری صفت ہوں, یعنی کلام ہے خدا کا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو ایسا ہے کہ تیری بات تو ہم نے ماننی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو انہیں اپنے ساتھ لے جا. اس لیے فرمایا کہ دیکھو ہم نے یہ گواہ بھیج دیا ہے وہدن. اب پھر دوبارہ خدا اس کی تعریف کرتے ہیں. اوپر کہہ دیا تھا کہ کتاب ہے, مبارک ہے, اس کی پیروی کرو. اب دوبارہ تعریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وہدن, اور یہ بہت بڑی ہدایت ہے لوگوں تمہارے لیے جو ہم نے دی ہے.
ورحمتن، اور خدا کی رحمت ہے، خدا کی مہربانی ہے، اتنی رحمت ہے خدا کی کہ حقیقت میں آدمی اسے پڑھتا رہے دل کی کایا پلٹ جاتی۔ کوئی کتاب اچھی اور بری ایسی دنیا میں نہیں جو انسانوں کے دلوں پر اتنا اثر کرتی ہو جتنا یہ کتاب کرتی۔ تجربے کی بات، کسی اچھی سے اچھی کتاب کو بھی، اچھے سے اچھے لٹریچر کو بھی 2 بار 4 بار بس آدمی پڑھ لیتا ہے، پھر جی بھر جاتا ہے کہ اب اسے کیا پڑھنا ہے، بس 1 بار پڑھ لیا، 2 بار پڑھ لیا کافی۔ یہ خدا کی ایسی کتاب ہے کہ آدمی بار بار پڑھتا ہے، جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ طبیعت اس میں لگتی ہے کہ اسے پھر پڑھیں پھر پڑھیں پھر پڑھیں، اور پھر اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں انسان کی شخصیت پہ بالکل بدل جاتی۔ اس لیے چمٹا رہے اس کے ساتھ، پڑھتا رہے، کام کرتا رہے۔ خدا کی رحمتیں مسلسل آتی رہتی ہیں اور بدلتا رہتا ہے انسان، تبدیلی آتی رہتی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب میں پاک پتن گیا جودن میں تو شیخ کبیر فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا مجھ سے قرآن پاک کے متعلق کہ کتنا پڑھا ہے۔ میں نے حضرت کو جب بتایا تو فرمایا قرات بھی پڑھی ہے، میں نے کہا نہیں، تو فرمایا مجھ سے پڑھنی ہوگی، اور 6 پارے قرآن پاک کے پوری تجوید کے ساتھ انہوں نے مجھے پڑھائے، اور مجھ سے فرمایا کہ قرآن یاد کرو، یہ سلوک اور تزکیہ جو ہے اس میں آدھی راہ قرآن سے طے ہو جاتی ہے، اور وہی نہیں، اس راہ کے جتنے بھی محققین تھے اور اس راہ کے جتنے بھی چلنے والے تھے وہ سب یہی کہتے تھے کہ قرآن جیسا سلوک کسی چیز سے طے نہیں ہوتا۔ جتنا تزکیہ اس قرآن سے آدمی کا آ جاتا ہے، کسی صوفی کے، کسی شیخ کے ذکر، اذکار، مراقبات، کسی چیز میں وہ قوت نہیں ہے جتنی قرآن میں قوت ہے، بشرطے کہ آدمی اسے سمجھ کے پڑھتا بھی رہے، عمل بھی کرتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ نے کہا ہے ہم نے یہ رحمت دی ہے، تم کوئی چیز آدمی کو اتنا پاک نہیں کرتی جتنا قرآن پاک کر دیتا ہے، باطن کو دھو دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کی تعریف میں یہی قرآن کی، ایک تو یہ کہا ہم نے اپنے پاس سے نازل کی، پھر کہا یہ مبارک ہے، پھر کہا یہ گواہ ہوگا قیامت میں، پھر کہا یہ ہدایت ہے، چوتھی چیز یہ کہہ دی کہ رحمت ہے۔ فمن اظلم، سو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا بے انصاف کون ہے، ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی ان نشانیوں کو جھٹلا دے۔ ایک جرم، اس سے بڑا ظالم کون، اس سے بڑا بے انصاف کون ہے کہ قرآن نے ساری توحید اپنی بیان کر دی۔ پیچھے سورہ نام میں اللہ نے ایک ایک چیز توحید کی بیان کرتی، بتا دیا کہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا، قرآن نے بتا دیا کہ خدا کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کا نام لیے بغیر جانوروں کو ذبح نہیں کرنا، کھیتیاں اور پھل اور درخت اور یہ چیزیں تمہارے پاس آتی ہیں انہیں اللہ ہی کی اطاعت کے لیے استعمال کرنا ہے، کسی کو اللہ کا ساجھا اور شریک نہیں بنانا۔ اللہ نے فرمایا اتنی چیزوں کے بعد بھی پھر یہ بھی بتا دیا ہم نے کہ یہ کتاب پڑھو، یہ اسی کو سمجھو، یہ برکت ہے، رحمت ہے، یہ گواہ بن جائے گی، یہ ہدایت ہے، زندگی پوری کے لیے دستور اور طریقہ تمہیں دے رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا بے انصاف کون ہے جو اللہ کی ان باتوں کو جھٹلاتا ہے؟ وہ تو بہت ہی بے انصاف۔ عدل اور انصاف تھا کہ قیامت میں جا کر گلہ کرتا تو اور کہتا کہ خدایا یہ کتاب پہنچی نہیں تھی، چلیے یہ تو ہوئی عدل کی بات، کہہ دیتا کہ اللہ ہم غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا۔ یہ کہہ دیتا کہ اللہ اگر آپ نے ہم پہ کتاب بھیجی ہوتی تو ہم بہت زیادہ اسے پڑھتے۔ یہ سب باتیں جب یہ ساری حجتیں پوری ہو گئی ہیں اب کیوں نہیں مانتے؟ سارے دلائل تمہارے بیکار ہو گئے، ساری چیزیں ہم نے پوری کر دیں۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے زیادہ بے انصاف کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ آیات اللہ سے دونوں مراد لی گئی ہیں، یعنی اس قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، خدا کی توحید کا قائل نہیں۔ جتنا اب تک قرآن نازل ہو چکا مکہ مکرمہ میں ان سے وہ متنفر، بگڑا ہوا ہے ایک،
اور دوسری چیز یہ کہ جو معجزات دکھائے ہیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان کو جھٹلاتا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ایک تو یہ کہ کذبہ وہ جھٹلا دیتا ہے، ایک بات، اور دوسرا جرم بیان کیا ہے وصدف عنہا، اور اس سے کتراتا ہے. یہ بھی ایک مرض ہے. ایک تو یہ ہے کہ صاف صاف اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا، اور ایک یہ ہے کہ اس کے دل میں آتی ہے یہ بات کہ ہے تو بات یہ درست، لیکن کون جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے، کون اپنے آپ کو تبدیل کرے. صدف عنہا، کتراتا ہے. آدمی اپنے اندر کبھی کبھی جرم کو محسوس کرتا ہے، جسے کہتے ہیں گلٹی فیل کرتا ہے، شرمندگی اندر محسوس کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے یہ حق اور ہے یہ میری کوتاہی، تو وہ کترا کے نکل جاتا ہے، ایسے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، ایسے جیسے اس تک بات نہیں پہنچی تو اب کیا عمل کرنا ہے. اللہ نے کہا ہے یہ بھی جرم ہے. سنجزی الذین، اور یہ جو کترانا ہے نا، ان کترانے والوں کو سنجزی الذین، بدلہ دیں گے. سین کا لفظ یہاں آ گیا نا، سین اور صوفہ. یہ صوفہ کا لفظ اور سین کا دونوں معانی میں آتا ہے. کبھی کبھی عرب اس لیے بولتے ہیں کہ انقریب بدلہ دیں گے، اور یہ کبھی آتا ہے یقین کے معنی میں. تو یہاں پر یقین کے معنی میں آ گیا یقیناً نجزی، ہم بدلہ دیں گے الذین، ان لوگوں کو یصدفون، جو کتراتے تھے، عن آیاتنا، ہماری آیتوں سے جو کترا کر گزر جاتے تھے نا، یہ جب ہمارے سامنے آئیں گے سوء العذاب، بری طرح کی مار دیں گے. کیوں؟ بما، اس وجہ سے کہ کانو یصدفون، یہ قرآن سے کترا کر گزر جاتے تھے. پہلی امتوں کا حال سن لیا، تم کو ہوس ہوتی ہو کہ تم کو بھی کتاب ملے، تو یہ ہم نے بھیج دی. جو آدمی ان ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا، ایک، یا جو آدمی کترا کر گزر جائے گا، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم جزا دیں گے، یقیناً بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو اس سے کتراتے تھے. کیا بدلہ دیں گے؟ سوء العذاب، ہم سزا دیں گے ایسی بری طرح کی مار. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دو جرائم کا ذکر کیا ہے. ایک کہا کہ ممن کذب بآیات اللہ، وہ آدمی جو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے قرآن کو، ایک، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وصدف عنہا، اور جو اس سے کتراتا ہے. دو جرم ہو گئے، تو دو مجرم ہو گئے. اب اس کے بعد دونوں کے لیے سزا کا ذکر نہیں کیا. سزا کا ذکر ایک کے لیے کیا ہے کہ سنجزی الذین یصدفون، ہم یقیناً سزا دیں گے ان لوگوں کو جو کتراتے تھے. تو جھوٹے کہاں گئے جو جھٹلاتے تھے؟ اس کا ذکر نہیں کیا. اس کا مطلب ہے اس کے لیے اس سے بدتر مار ہے، اس کو ذکر ہی نہیں کیا، چھوڑ دیا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے تھانے دار کسی کو بلا کے کہ ایک کو تو دو جوتے لگا دیتا ہے اور دوسرے سے کہتا ہے تم بیٹھو، تمہارا تو میں کچھ بندوبست کرتا ہوں. تو جسے کہتا ہے نا بندوبست کرتا ہوں، وہ زیادہ عذاب ہو جاتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ اب ہوگا کیا. تو اللہ تعالی نے کہا جو کتراتے تھے، ایک تو حال ہے ان کا کہ ان کو تو ہم نپٹیں گے ایسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا سوء العذاب، ان کو ہم دیں گے مار. سو کا جو لفظ لائے ہیں، سو کا مطلب برا، سو کا مطلب یعنی بہت تکلیف دہ، سو کا مطلب گندگی سے. سوء العذاب، بہت سخت سزا دیں گے ہمیں، بری طرح کی مار پڑے گی انہیں. کہ اس قرآن سے اتنی غفلت، اس قرآن سے اتنا ہٹ جانا. اور یہ جب مار پڑے گی تو سب سے زیادہ ان کو مار پڑے گی جن کی اپنی زبان میں یہ اللہ نے کتاب نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود تھی اور اس قرآن سے غافل ہو گئے. اور اسی طرح مار پڑے گی سب سے بری ان کو جن کی زبان میں اب بھی کتاب ہے، جنہیں کسی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، وہ براہ راست بھی سے سنیں تو سمجھ سکتے ہیں، اس کے باوجود اس قرآن سے غافل، اس قرآن کو نہیں پڑھتے. یہ ہے وہ چیز. اور اگر یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں ہوئی تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کیا کہا ہے. زندگیاں گزر جاتی ہیں اور عمریں گزر جاتی ہیں
اور اس کتاب سے ایسی بے اعتنائی ہے جیسے اس کتاب سے کوئی غرض اور واسطہ نہیں ہے، اور اللہ سے جا کے کبھی ملاقات نہیں ہونی، اور خدا نے بالکل نہیں پوچھنا کہ تم نے میری کتاب کا کیا کیا۔ سوء العذاب، اللہ نے کہا ہے بری طرح مار دیں گے ہم انہیں جو ہماری آیتوں سے کترا کر گزرتے تھے۔ کیوں؟ بما کانوا یصدفون، وجہ کیا ہے عذاب کی؟ وجہ بھی یہی بتائی ہے کہ وہ بدلہ ہے اس کترانے کا، یہ جو ہماری آیات کی طرف توجہ نہیں تھی، اس کترانے کا بدلہ ہے۔ کہیں دیکھ لیں مذہبی اجتماعات میں عرس ہوتے ہیں، مشائخ کی قبروں پہ جاتے ہیں، 3 دن عرس جاری رہتا ہے، ہوتا ہے نا، اجمیر شریف میں، کلیر میں، فلاں جگہ سارا بر صغیر بھرا پڑا ہے۔ کوئی آدمی اگر ان عرسوں کی فہرست مرتب کر لے اور زندگی بھر کوئی کام نہ کرے تو وہ ان مزاروں پہ ہی چلتے چلتے ساری زندگی بسر کر دے۔ آج اس شہر میں فلاں بزرگ ہے، ان کا 3 دن کا عرس ہے، فلاں جگہ 3 دن کا، فلاں جگہ 4 دن کا، فلاں جگہ 5 دن کا۔ جہاں پہ پاکستان میں ہسپتال ہے نا، وہ ایسی ہی سمجھ لیں ایسا علاقہ ہے جہاں جیسے آپ کے یہاں شملہ ہے، تو شملہ میں سردی ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، تو گرمیوں میں لوگ جاتے ہیں سیزن گزارنے کے لیے وہاں۔ ہاں، ہمارے ہاں بھی گرمیوں میں بہت لوگ جاتے ہیں سیزن گزارنے کے لیے مری میں۔ تو جتنے بھی عرس ہیں نا اس علاقے میں اولیاء اللہ کے، وہ آتے ہی ہیں جون جولائی میں سارے۔ تو میں نے کئی بار ان لوگوں سے پوچھا جو عرس پہ جاتے ہیں تو اسپتال کی وجہ سے راستے میں رکے، کسی کو بخار کوئی چیز ہو گئی، تو میں نے ان سے کئی بار پوچھا، میں نے کہا یار یہ سارے بزرگان دین آخر جون جولائی اگست میں ہی کیوں ان کی وفات ہوئی تھی؟ اور خاص طور پہ جس زمانے میں بھنگ اگتی ہے نا، میں نے کہا یہ بھنگ کے پودے جب اگتے ہیں تو تم سارے بزرگوں کو اسی زمانے میں عرس کے لیے کیوں جاتے؟ تو ہنستے بھی ہیں اور کہتے ہیں جی اس پہ تو کبھی غور نہیں کیا۔ یعنی کہ اس پہ غور کرو کہ آخر یہ سارے بزرگان دین نے اللہ تعالیٰ سے یہ طے کیا تھا کہ اس زمانے میں مرنا ہے جس زمانے میں ایک تو ٹھنڈک ہو، آرام سے جائیں، گرمی پنجاب کی اور سارے ملک کی گرمی، اس سے بچ کے ادھر نکلیں، اور دوسرے اس کے زمانے میں بھنگ بھی ہو۔ تو میں نے کہا سچ بتانا بھنگ پیتے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے جی بس اسی لیے تو جاتے ہیں۔ یہ ہے نا اصل چیز۔ اتنے عرس، ایسی چیزیں، قوالیاں سنو، کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، اور ایک جو کوئی نہیں کرتا وہ یہی کہ قرآن کی تعلیم نہیں۔ لوگ جمع ہوئے ہیں، انہیں کوئی سمجھائے، کوئی بتائے کہ جا کر یہ پڑھنا، قرآن کو وہی نہیں چاہتے جو سجادہ نشین ہوتے ہیں، باقیوں نے تو کرنا ہی کیا۔ اور اگر قرآن پڑھنے اور پڑھانے لگ جائیں تو پھر یہ ساری یہ حرکتیں ہوں کیسے اور یہ ساری چیزیں چلیں کیسے؟ یہ ہے چیز۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ہماری آیتوں سے قرآن سے کتراتے ہیں بری طرح ہم مار دیں گے انہیں۔ قیامت میں جو پٹائی ہوگی اور ذلت ہوگی تب احساس ہوگا کہ ہو زندگی کہاں گزار کر آئی۔ اسی لیے وہ آتا ہے نا کہ قبر میں سوال ہوگا فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری یہ بتاؤ۔ اور سوال یہ بھی ہوگا حشر میں کہ اینا افنا شبابک، جوانی کہاں گزاری یہ بتاؤ۔ پھر اس وقت کیا کہے گا کہ مذہب سے تعلق تھا اور قوالیاں سنتے رہے اور مزاروں پہ جاتے رہے اور یہ خدمت کی ہم نے دین کی، اور جو اصل خدا کی کتاب تھی اسے ایسے پس پشت ڈالا کہ 17ویں پارے میں آتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اس اپنی امت کی اور کہیں گے کہ اتخذ القرآن مہجورا، اللہ انہوں نے قرآن کو ایسے چھوڑ دیا تھا جیسے یہ بیکار چیز ہے۔ یہ چیز ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں انہیں بری سزا ملے گی، بری طرح ان کی سزا ملے گی، بہت بری مار انہیں ملے گی۔